رسالت کا مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں توہین رسالت کے مرتکب کو قتل بھی کیا گیا ہے اور معاف بھی کیا گیا ہے. دونوں واقعات ہمیں ملتے ہیں. بعض دفعہ آپ نے کسی مصلحت سے چھوڑ دیا, بعض دفعہ قتل کر دیا. دونوں واقعات ہمیں ملتے ہیں. بعض دفعہ یہ ہوا کہ قتل کا آرڈر دیا لیکن اس نے معافی مانگ لی تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا. جی السلام علیکم فرینڈز. آخر کار مفتی طارق مسعود کا پاکستان چھوڑنے کے حوالے سے تازہ ترین بیان بھی سامنے آ گیا, جو ابھی آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کریں گے. مفتی طارق مسعود آج کس طرح سے زاروں کتار روتے رہے, اور مفتی طارق مسعود جنہوں نے پچھلے ایک ہفتے سے صبح سے لے کر شام تک معافیاں مانگی ہیں, لیکن ان سب کے باوجود ان کو معاف نہیں کیا جا رہا, اور ان کے خلاف ان کے اپنے مسلک کے لوگ بھی ابھر رہے ہیں اور ان کے خلاف جس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں. تو اس حوالے سے آج انہوں نے حدیث شریف کے متعلق بھی بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اگر کوئی بھی شخص آتا جس نے توہین رسالت کی ہوتی, تو اگر وہ معافی مانگ لیتا تو رسول پاک اسے فوری طور پر معاف فرما دیتے ہیں. لیکن یہاں پر مفتی طارق مسعود نے توہین رسالت بھی نہیں کی, لیکن ان سب کے باوجود انہوں نے بار بار معافی بھی مانگی. لیکن ان کے اپنے فرقے کے لوگ اور وہ لوگ جو کہ مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ لے کر گھومتے ہیں, انہوں نے بھی مفتی طارق مسعود کو معاف نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے, جس کی وجہ سے مفتی طارق مسعود بیچارے پاکستان بھی نہیں آ سکتے. ابھی آپ کے ساتھ مفتی طارق مسعود کا مکمل بیان شیئر کرنے والے ہیں. مفتی طارق مسعود نے آج جنید جمشید کے حوالے سے بھی بتایا ہے کہ جنید جمشید جس نے کوئی بھی گستاخی نہیں کی تھی, لیکن ان سب کے باوجود جنید جمشید کے خلاف بھی مولانا اور مفتیوں کی جانب سے کہا گیا کہ اس نے حضرت عائشہ کے بارے میں گستاخی کی ہے, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی گستاخی ہوئی ہے. تو لہٰذا ان کے خلاف جس طرح سے ایئرپورٹ پر مار داڑ کی گئی, تو اس کے باوجود بھی انہوں نے بار بار معافی بھی مانگی اور یہی کہا کہ میں کسی کے ساتھ کوئی بھی بدلہ نہیں لینا چاہتا, اور جن لوگوں نے ان کو مارا تھا انہوں نے ان کو بھی معاف کر دیا, حالانکہ ان کی بھی غلطی نہیں تھی. اور یہاں پر مفتی طارق مسعود نے جو بیان دیا ہے, اس بیان میں ان کے کہنے کا مطلب وہ نہیں تھا جو کہ اصل میں نکالا گیا, اور مفتی طارق مسعود کی زبان ضرور لڑکھڑائی ہے, لیکن جس طرح سے انہوں نے بار بار معافیاں بھی مانگی ہیں. اور مفتی طارق مسعود اپنے ہر بیان میں یہ کہتے رہے ہیں کہ جب بھی آپ نے کسی کے خلاف کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور وہ اسلامک لحاظ سے فیصلہ ہوگا, تو پھر بہتر ہے کہ اگلے کی بات کو سمجھا جائے کہ آخر کار وہ کہنا کیا چاہتا تھا. آپ کمنٹ باکس میں مفتی طارق مسعود کے متعلق ضرور بتائیے گا, اور ابھی آپ ان کا جنید جمشید کے حوالے سے یہ بیان بھی سن لیں. اس وقت جنید جمشید سے ملاقات نہیں تھی, لیکن ان کے ریلیٹیو مجھ سے ملے تھے. انہوں نے بتایا تھا کہ جنید جمشید اتنی ٹینشن میں ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی. تو ذرا سا میری امی عائشہ کے بارے میں کچھ ایسی بات ہو گئی جو یوں کہہ دیتا تو زیادہ اچھی تھی, یوں کہہ دینا تھوڑا سا نامناسب. زبان ہے انسان کی. وہ میں نے بیان بھی جنید جمشید کا سنا تھا, اس میں کہیں توہین کا, امی عائشہ کی توہین کا کوئی پہلو نہیں تھا, لیکن اس سے یہ نکالا گیا کہ اس نے امی عائشہ کی توہین کی ہے, پھر نبی کی بیوی کی توہین نبی کی توہین ہے, تو یہ گستاخ صحابیہ بھی ہے اور گستاخ رسول بھی ہے. اور جذباتی لوگوں نے ایئرپورٹ پہ اس کو مارا بھی, پیٹا بھی. جس پہ گزرتی ہے نا وہ جانتا ہے کہ, اور خاص طور پہ ایک آدمی جو عزت دار ہو, معاشرے میں مشہور, ایک سیلیبریٹی ہو. تو جی فرینڈز, ابھی آپ نے جنید جمشید کے حوالے سے مفتی صاحب کا یہ بیان بھی سن لیا کہ اگر جنید جمشید اس وقت ان کے ساتھ وہ حادثہ پیش نہ آیا ہوتا, تو شاید یہ لوگ آج مفتی طارق مسعود کی طرح جنید جمشید پر بھی اسی طرح جھپٹ رہے ہوتے, اور جنید جمشید کے خلاف بھی یہ ٹرینڈ استعمال کر رہے ہوتے. آپ جو مفتی طارق مسعود کو معاف کر چکے ہیں یا نہیں, کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا.